السلام علیکم کلاس انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ ہم نے اسلامیات اختیاری کا حصہ نمبر 2 طریقہ اسلام شروع کیا تھا، جس میں ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارک کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ کا شجرہ نسب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک جو ہے آپ کے دادا آپ کے پردادا کا نام کیا تھا اور ان کی کن اولادوں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ لہذا آج ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جتنے سال رہے آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وہاں تک ہجرت مدینہ سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو تھی وہ کس طرح سے گزری۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہاں پر مختصر تعارف کرایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند قدوس یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے جس بے آب و کیا مقام پر چھوڑا، یعنی ہم نے تاریخ میں بڑی ڈیٹیل سے قرآن پاک میں بھی اس واقعہ کو بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس وقت مکہ جو تھا وہ آباد نہیں تھا، صحرا تھا، ہر وقت آبادی نہیں تھی، وہاں پر پانی نہیں تھا۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی برکت سے، ان کے فیض و برکات سے، ان کی اللہ تعالیٰ کی سامنے اس قربانی کو پیش کرنے کی بدولت ہمیں جو ہے وہ زمزم جو ہے اور ہم جو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں ارکان حج میں، یہ ہمیں 2 سعادتیں نصیب ہوئیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے علاقے میں چھوڑ کر گئے تو وہاں کچھ عرصے بعد ایک شہر آباد ہو گیا جو مکہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی کیونکہ وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدولت اور حضرت ہاجرہ کی قربانی کی بدولت ہمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمزم عطا کیا تو پھر وہاں پر مختلف قبیلے آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ لہذا شہر کے چاروں طرف پہاڑوں کی فصیل ہے، یعنی چاروں طرف پہاڑوں جو ہے وہ قطار در قطار پہاڑ بنے ہوئے ہیں جس کے درے مکہ پر بیرونی دنیا کی راہیں کھولتے ہیں، یعنی ان پہاڑوں میں جس درے ہوتے ہیں ان میں سے راستوں کے ذریعے سے مکہ سے باہر اور اندر آیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا مجموعی نام فران ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے جو پہاڑ ہیں یا پھر اس کی جو وادی ہے اس کو فران بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا مکہ کی وادی کو جو ہے وہ وادی فران سے بھی نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لہذا اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر جو تھا وہ عذاب نازل کیا پانی کا، تو اس میں خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ ڈھہ گئی تھی، خانہ کعبہ کی بنیادیں وہیں پر تھیں۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی بنیادوں پر دوبارہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اولاد اسماعیل کعبۃ اللہ کے متولی بنے، یعنی حضرت اسماعیل کی جو اولاد پیدا ہوئی پھر وہ خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ قابل غور رہے، یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی ان کی اولاد تھی حضرت اسماعیل کی، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، آگے ان کی نسل، ان میں سے وہ تمام اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تھے وہ معزز ترین تھے، لیکن ان میں سے کسی کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت نوح کے بعد جتنے بھی نبی جو تھے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے تھے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو باقی جتنے بھی نبی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، ان کے خاندان کے، ان کی اولاد سے مبعوث ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو لہٰذا یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اولاد اسماعیل کعبۃ اللہ کی متولی رہی، یعنی وہ خانہ کعبہ کے نگران رہے، خانہ کعبہ کے ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے کرنے والے، اپنے نگرانی میں کرنے کا ان کو اعزاز حاصل تھا۔
انہی میں سے ایک شخص تھا جو کہ فہر یعنی قریش کے لقب سے مشہور تھا، اسی کی اولاد قریشی کہلائی اور اسی کے نام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ قریشی قبیلہ کہلاتا تھا۔ اسی خاندان میں ایک نامور شخص ہاشم پیدا ہوئے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب انہی کے بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام جو تھا وہ ہاشم تھا اور انہی کے نام سے آپ کا خاندان جانا جاتا تھا، یعنی بنو ہاشم۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور بعض تخاریق میں ان کے 11 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو کہ قبیلہ زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی سفر پر ملک شام تشریف لے گئے، واپسی پر مدینہ کے قریب ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی اور آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوگی اور ان کی وفات جو تھی وہ ابوا کے مقام پر ہوئی، لہذا وہیں پر آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر تعارف۔ اب دیکھتے ہیں ولادت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ کی رحلت کے بعد تقریباً 4 ماہ بعد اور بعض تخاریق میں 6 ماہ بعد حضرت آمنہ کا غمکدہ روشن ہوا، یعنی آپ کا گھر جو ہے وہ روشن ہوا، اور 20 اپریل 571 عیسوی کے مطابق 12 ربیع الاول پیر کے روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سحر کے دامن میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو تھے آپ کے پیدا ہونے سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے یتیم پوتے کو اپنے سینے سے لگایا اور بیت اللہ شریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اس روشن جبین پوتے کی درازی عمر کی، آپ کی عمر دراز ہونے کی اور آپ کی شان کو بلند کرنے کی انہوں نے دعا فرمائی۔ 7ویں روز انہوں نے آپ کا عقیقہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دین ابراہیمی کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقیقہ کرنے کا حکم دیا تھا، لہذا دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تاکہ ساری دنیا آپ کی تعریف کرے۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا گیا، یعنی وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ تو یہ اشعار قسم میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد تھا یہ کس نے رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا، اور محمد کا مطلب ہے تعریف کیا گیا ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت سے قبل ہی خواب میں بچے کی بشارت دی جا چکی تھی، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو خواب میں آپ کا نام بتایا وہ احمد ہے، اور احمد نام ہی آپ کا قرآن پاک سے پہلے جو کتاب انجیل اور تورات نازل کی گئی ان میں احمد نام سے ہی آپ کا ذکر کیا گیا، لہذا آپ کا جو محمد نام ہے وہ آپ کے دادا نے رکھا، اور احمد نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت آمنہ کو اس چیز کا حکم دیا کہ وہ آپ کا نام احمد رکھیں، اور قرآن پاک سے پہلے الہامی کتابوں میں بھی آپ کا نام احمد کے نام سے ہی ذکر کیا گیا ہے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانا۔ شرفائے عرب اپنے بچوں کو دیہات کی کھلی فضا میں پرورش اور خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے کچھ علاقوں کی آب و ہوا اتنی اچھی نہیں تھی کہ جس میں بچے جو تھے وہ اچھی طرح سے پروان چڑھ سکتے، تو لہٰذا جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں کھلی فضا میں پرورش پانے کے لیے، اچھی غذا میں پرورش پانے کے لیے اور خالص زبان سیکھنے کے لیے وہ بچوں کو شہروں سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں پر جا کر خالص عربی زبان سیکھیں اور کھلی فضا میں اپنی پرورش پائیں۔ لہذا ولادت کے بعد چند روز تک ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ صوبیہ نہیں ہے، یہ سویبہ ہے، یہ پہلے ہے اور بے بعد میں ہے، تو لہذا ابو لہب جو آپ کے چچا تھے ان کو اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کی جو آزاد کردہ لونڈی تھی، جب اس لونڈی نے آ کر ان کو بشارت دی ابو لہب کو کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس لونڈی کو آزاد ہونے کا اشارہ کیا، تو یہ اس لونڈی کا نام سویبہ تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند روز تک جو تھا وہ دودھ پلایا۔ پھر دستور کے مطابق یعنی رواج کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ہم حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا نام تاریخ میں حلیمہ سعدیہ پڑھتے ہیں۔ سعدیہ کا مطلب قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی، اس لیے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔
بنی سعد اپنے فصاحت میں مشہور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پاتے رہے، جو ہر 6 ماہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ سے ملوانے جایا کرتی تھی۔ یعنی اس وقت یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پھر اس کو دودھ پلانے کے لیے، اچھے ماحول میں پرورش کرنے کے لیے ان کو جو تھا وہ دیہاتوں میں کھلی فضا میں بھیج دیا جاتا تھا، اور جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کا ہدیہ دیا کرتے تھے ان کی دایا کو، جو کہ ان بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ لہذا بچہ جب 4 سے 5 سال کا ہو جاتا تو پھر وہ ان کو اپنے ماں باپ کے پاس واپس چھوڑ جایا کرتی تھی۔ تو لہذا یہاں پر رضاعت میں بھی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ جو ہے وہ حضرت صہیبہ نے پلایا۔ اس کے بعد پھر دستور کے مطابق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی دایا کے طور پر ان کو اپنے ساتھ لے گئی، اور انہوں نے ہی آپ کی رضاعت کا جو حق تھا وہ ادا کیا۔ تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے 4 عورتوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں سے 2 عورتوں کا ہم نے یہاں پر ذکر پڑا، صہیبہ کا، حضرت سعدیہ کا، اور حضرت آمنہ، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا، اور ایک حضرت ایمن جو کہ آپ کی کنیزوں میں تھی، آپ کے دادا کی لونڈیوں میں تھی، انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا تھا۔ تو لہٰذا رضاعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ کے حوالے سے 4 عورتوں کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ والدہ کا انتقال۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے ہر سال مدینہ جایا کرتی تھی، کیونکہ ابوا کا مقام جو تھا وہ مدینہ کے قریب ہی تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو اپنے ہمراہ مدینے لے گئیں۔ واپسی پر جب مقام ابوا پر پہنچیں تو شدید بیمار پڑ گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سفر میں حضرت آمنہ کی کنیز ایمن، یہی وہ ایمن ہے جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، جو کہ حضرت آمنہ کی کنیز تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ تو تاریخ میں جن 4 عورتوں کا ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت میں دودھ پلانے کے معاملے میں، وہ 4 عورتیں ہیں: حضرت صہیبہ جو کہ حضرت ابو لہب کی آزاد کردہ لوڈی تھی، ایمن جو کہ حضرت آمنہ کی کنیز تھی، حضرت آمنہ جو کہ آپ کی والدہ تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی۔ لہذا اس سفر میں حضرت آمنہ کی کنیز ایمن بھی ہمراہ تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ آئی۔ تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ کے والدہ کا انتقال ایک ہی مقام پر ہوا، ابوا کے مقام پر، اور اسی مقام پر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی تدفین کی گئی۔ دادا کا انتقال۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو جو تھا ان کی تربیت کا جو ذمہ تھا، ان کی پرورش کا ذمہ تھا، وہ اپنے سر لے لیا۔ آپ انہیں بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن 2 سال کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی اور حضرت عبدالمطلب کی عمر 82 سال ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ لہذا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 8 سال تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی وسیلوں سے محروم کر کے براہ راست اپنی تربیت میں رکھنا چاہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی، اپنے محبوب بندے کی تربیت کا جو ذمہ تھا وہ خود اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ لہذا کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفقت اور محبت سے کے ان رشتوں سے محروم ہو گئے۔ جناب ابو طالب کی کفالت۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور مشفق چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ انہوں نے نہایت محبت و شفقت سے بھتیجے کی پرورش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ بھی عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی جو تھے اور آپ کے بہت اچھے دوست اور آپ کے وہ چچا زاد بھائی بھی تھے، وہ ابو طالب کے ہی بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بچوں سے الگ تھلگ، خاموش، باوقار اور پاکیزہ طرز کی زندگی سے سال بسر کرتے تھے۔ یعنی آپ بچپن ہی سے بچوں سے الگ تھلگ تھے، نہ آپ شرارتیں کرتے تھے، نہ آپ بچوں جیسی جو تھی وہ ایسی باتیں کرتے تھے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ آپ بچپن ہی سے جو تھے وہ دوسروں سے الگ تھے، مشفق تھے، خاموش تھے اور پاکیزہ طرح کی زندگی گزارنے والے تھے، اچھی باتیں کرنے والے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ جو تھا وہ پہلا آپ نے تجارتی سفر کیا۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو
ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب تھا، آپ اس کے پاس اس کی خانگاہ میں اترے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہے۔ اس نے لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ اب وہ راہب جو تھا، بحیرہ نام کا جو راہب تھا، اس کو کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، آپ احمد ہیں؟ کیونکہ انجیل میں اور توریت میں آپ کی آمد کا ذکر احمد کے نام سے مشہور تھا۔ آپ کی آنے کی نشانیاں جو تھی، آپ کی نبوت کی نشانیاں جو تھی، وہ انجیل اور توریت میں پہلی قرآن پاک سے پہلے جو الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو تھا وہ تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ لہذا وہ راہب کہتے ہیں جو انجیل کا ماہر ہو۔ عیسائیوں کا وہ راہب تھا جو کہ انجیل کا ماہر تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجیل اور توریت میں بیان فرمائی تھی۔ لہذا اس کی آنکھ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئی تھی، اور اس نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو اس بات کی تلقین بھی کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ ابھی تجارتی سفر پر مت لے کر نکلے گا، کیونکہ عیسائی لوگ جو کہ ان کو پہچانتے ہیں وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کو نقصان پہنچ جائیں گے۔ منزل شباب یعنی آپ کی جوانی کا زمانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے بیکار، مشاغل اور جاہلیت کی لغو و لعب سے دور رہتے تھے، یعنی آپ جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ایسے معاشرے میں آپ رہتے تھے جہاں پر ہر طرف برائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے جب آپ منزل شباب تک یعنی جوانی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، اس وقت بھی آپ کا جو دامن تھا وہ پاکیزہ ہی تھا۔ آپ بیکار مشاغل میں، بیکار کے کاموں میں اور جاہلیت کے جو دور تھے ان سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت نے ہر ایک کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز اور محترم بنا دیا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، اور الامین یعنی امانتوں کی رکھوالی کرنے والا، ان میں کبھی بھی خیانت نہ کرنے والا۔ تو لہذا آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگ آنکھ بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا کرتے تھے، اور بے ڈر ہو کر، بے خوف و خطر آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے عالم میں آپ کی عصمت، آپ کی عزت اور حیا کے پیکر تھے۔ وقار و تمکنت نے محبوبیت کی شان میں اور اضافہ کر دیا، یعنی آپ کا وقار بہت بلند ہو گیا آپ کے کردار کی وجہ سے۔ آپ کا خود و خدال جو تھا، آپ کے چمکیلے گھنگریالے بال تھے، خوش مزاج داڑھی آپ نے رکھی تھی، سادہ لباس پہنتے تھے، ہلکا سا تبسم یعنی مسکراتے رہتے تھے، بناوٹ اور تصنع سے دور عاجزی اور انکساری کا مجسمہ تھے، یعنی اب دکھاوا نہیں کیا کرتے تھے، ریاکاری نہیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، میٹھی زبان بولا کرتے تھے، اچھے الفاظ بولا کرتے تھے، اور حسن و جمال کی بے مثل اور دلربا تصویر، دست قدرت کا عظیم شاہکار، محبوب پروردگار، بچوں سے شفقت اور بزرگوں کا احترام کرنے والی یہ وہ شخصیت تھی جس میں شرف انسانیت کا ہر جوہر بدرجہ کمال موجود تھا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے اس کی ہلکی سی یہاں پر ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کیسے تھے، ورنہ تو شاعر اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں پورے جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، زمین اور آسمان جو ہیں وہ صفحے بن جائیں اور اس پر ہم لکھنا شروع کر دیں تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکے گی۔ تو یہاں پر ایک انتہائی ہلکی سی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد و خال کا جو ایک نقشہ ہے ہلکا سا وہ بیان کیا گیا، اور اس میں غور کریں تو یہ کتنا شان ہلکا سا جو ایک ہمارے سامنے یہاں پر خد و خال کا ایک نقشہ رکھا گیا ہے، کتنا اعلیٰ، کتنا خوبصورت ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل جو ہے وہ ڈیٹیل سے بیان کی جائے تو آپ کی جو مجسمہ وجود ہے مبارک ہے، مجسمہ اطہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی مثال جو ہے وہ کوئی بھی بیان نہ کر سکے گا۔ حرب فجار اور خلف الفضول۔ حرب کہتے ہیں آپس کی لڑائی کو، اور خلف کہتے ہیں ایک معاہدے کو قائم ہونے کو۔ لہذا یہ دو اہم واقعے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں پیش آئے، اور آپ نے ایک باوقار انداز سے ان کو ہینڈل کیا۔
لہذا محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج کے مہینے زمانۂ جاہلیت میں بھی محترم خیال کیے جاتے تھے، یعنی ان کو حرام مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں نہ تو جنگ کی جاتی تھی اور نہ ہی لوگ جو ہے وہ کسی کو قتل کیا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں میں شریعت کے لحاظ سے یہ 4 مہینے جو ہیں یہ قابل احترام ہیں۔ ان مہینوں میں مسلمان شریعت کے لحاظ سے جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے، لہذا محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج کے مہینہ جو ہے وہ زمانۂ جاہلیت میں محترم خیال کیے جاتے تھے۔ عرب ان مہینوں میں جنگ اور جدال سے گریز کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش اور قبیلہ بنو قید کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، لیکن آپ نے خون ریزی میں ہرگز حصہ نہ لیا۔ لیکن مطلب کہ آپ لڑائی میں شامل تھے، لیکن آپ نے جو قتل و غارت تھی اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ صرف لڑائی کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے، اس کو معاملات کو جو تھا وہ حل کرنے کے لیے آپ نے اس میں شرکت کی۔ اس لڑائی میں جو قبیلہ بنو قیس تھا اس نے پہل کی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کی معاونت کے لیے شامل ہوئے تھے۔ اس جنگ کا خاتمہ صلح پر ہوا۔ حرب فجار، اس کو حرب فجار کہا گیا کیونکہ یہ 2 فاجر مہینوں میں، یعنی جو حرام مہینے تھے ان میں جو تھی وہ جنگ کی گئی تھی، اس لیے اس کو حرب فجار کہا گیا۔ لہذا حرب فجار کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر کی تحریک سے ایک رادر منظور کی گئی، جس میں شامل قبائل نے عہد کیا کہ آئندہ جنگ نہیں کریں گے اور ہر مظلوم کی دادرسی کریں گے، یعنی جس پر ظلم کیا جائے گا اس کی ہم مدد کریں گے، وہاں وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ کا باہر ہو۔ اس معاہدے کے جو بانیوں کے نام ہیں ان میں فضل کا لفظ مشترک تھا، لہذا اس معاہدے یعنی ان کے تمام کے ناموں میں فضل نام استعمال کیا جاتا تھا، لہذا اس معاہدے کو خلف الفضول کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یعنی یہاں پر حرب فجار جس کا ہم نے ذکر کیا، یہ ایک لڑائی تھی جو کہ قریش اور بنو قیس کے درمیان میں لڑی گئی۔ حرب فجار اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حرام مہینوں میں لڑی گئی۔ محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج جو کہ حرام مہینے تھے جن میں لڑائی کرنا جو تھا وہ حرام تھا، فاجر تھا، یہ لڑائی ان مہینوں میں لڑی گئی، اس لیے اسے حرب فجار کا نام دیا۔ اور اس لڑائی کو روکنے کے بعد جو ایک معاہدہ بنا کہ ان مہینوں میں اور اس کے علاوہ بھی جو عرب قبائل ہیں وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور جو مظلوم ہوگا چاہے وہ مکہ سے ہو یا مکہ سے باہر رہنے والا ہو اس کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی۔ تو لہذا اس معاہدے میں شامل ہونے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ناموں میں فضل کا نام جو تھا وہ ایک جیسا تھا، لہذا اسے معاہدہ حلف الفضول کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی تحسین کے وقت اس معاہدے کی تعین کے وقت موجود تھے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی شخص اس معاہدے کے حوالے سے مدد کو پکارے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ دراصل یہ عرب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا امن اور سلامتی کا پہلا معاہدہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ اگر آج بھی مجھے کوئی جو ہے وہ ایسے معاہدے کے لیے بلائے جو کہ امن اور سلامتی کے لیے ہو تو میں ایسے معاہدے میں سب کی مدد کروں گا، میں ایسے معاہدے میں شامل ہوں گا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی پیشہ یعنی تجارت کو اپنا لیا۔ اس مقصد کے لیے آپ شام، بصرہ اور یمن کے کئی سفر کیے۔ آپ کی شرافت اور دیانت کی شہرت جو تھی وہ مکہ کے ایک معزز اور متمول خاتون خدیجہ بنت خویلد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی مال کا نگران مقرر کیا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ حضرت حتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہی جو تھے وہ تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر مبارک میں آپ کے جو آبا و اجداد تھے، قصہ کے جو بیٹے تھے ان کا جو تعلق تھا وہ ان کی اولاد میں سے حضرت حتیجہ پیدا ہوئی، تو لہذا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی آپ ہی کے خاندان یعنی آپ ہی کی لڑی سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ نے اس نام کو یاد رکھنا ہے کہ شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حتیجہ کا کون سا غلام گیا، تو آپ کی غلام کا نام میسرہ تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مال تجارت میں انہیں بے حد نفع ہوا۔ سفر شام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور شرافت اور حسن اخلاق کے علاوہ یہ واقعہ بھی حضرت حتیجہ سے بیان کیا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی سے متاثر ہوئی اور یہ سن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔
اس طرح حضرت حتیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس اور حضرت حتیجہ کی عمر 40 برس تھی، اور حضرت حتیجہ جو تھی وہ بیوہ تھی، اور آپ حضرت حتیجہ کی اولاد بھی تھی، اور حضرت حتیجہ ہی کے بیٹے جو تھے وہ اسلام کے پہلے مرد تھے، جو کہ پہلے مرد شہیدوں میں ان کا نام شامل کیا جاتا ہے، جن کا نام حارث بن خویلد تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حتیجہ کی پاکیزگی، آپ کے مقام کو، آپ کی پاکیزہ طہارت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حتیجہ سے نکاح کیا، اور حضرت حتیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے نکاح کیا۔ حضرت حتیجہ ایک نہایت شریف النفس اور مالدار بیوہ تھی۔ وہ اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ طاہرہ کہتے ہیں پاکیزہ کو، پاک صاف کو، تو لہذا آپ حضرت حتیجہ کا اخلاق اتنا پاکیزہ تھا کہ عرب کے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے بلاتے تھے۔ حضرت حتیجہ کے بدر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، اور 2 صاحبزادے القاسم جن کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی شارٹ کویسچن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی کنیت کیا تھی۔ کنیت وہ ہوتی ہے کہ کسی اولاد کے نام سے باپ کو پکارا جائے اور اس نام کے سامنے ابو لکھا رہے، ابو القاسم یعنی قاسم کے والد، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے۔ دوسرے عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، دونوں صاحبزادے بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل رحلت فرما گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی آپ کے بیٹے جو تھے وہ اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ کعبہ کی تعمیر نو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی کہ مکہ مکرمہ میں سیلاب آ جانے کے باعث کعبۃ اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ قریش نے کعبہ کی پرانی اور خستہ عمارت کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے تعمیر میں خود شرکت فرمائی۔ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئی تو حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو یاد رہے کہ حجر اسود جو تھا وہ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا۔ عربی میں خجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو، تو لہٰذا یہ پتھر جو ہے یہ جنت سے بھیجا گیا اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار میں مقرر کر دیا گیا۔ لہذا اس پتھر کی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت جو ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ یہ پتھر جو ہے انسانوں کے گناہ کو چوس لیتا ہے۔ اچھا، اگر تاریخ میں یا اکثر لوگوں کے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ حجر اسود جو ہے جب وہ جنت سے بھیجا گیا تھا تو وہ سفید تھا اور وہ لوگوں کے گناہ جو ہے وہ چوس چوس کر کالا ہو گیا، لہٰذا یہ بات جو ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ حجر اسود جو تھا وہ شروع سے کالا ہی تھا، اگر یہ سفید ہوتا تو پھر اسے حجر بیز کے نام سے جانا جاتا۔ بیز کہتے ہیں سفید رنگ کو عربی میں، لیکن تاریخ میں جب سے اسے نسب کیا گیا یہ حجر اسود کے نام سے ہی منسوب ہے، تو اس لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ ہمیشہ سے کالا ہی تھا۔ لہذا حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع ہے تو ہر قبیلے کے سردار کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس مقدس پتھر کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر جھگڑا بڑھا تو قبائل نے تلواریں سونت لی، یعنی تلواریں نکالنے لڑائی کرنے لگے تھے، قریب تھا کہ جنگ کے شعلے جو تھے وہ اہل مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ بعض سمجھدار لوگوں نے مداخلت پر یہ طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے ثالث مان لیا جائے گا، یعنی وہ شخص جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، ثالث کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، کہ وہ شخص فیصلہ کرے گا کون اس پتھر کو نصب کرے گا۔ اہل مکہ کی خوش نصیبی کے پیغمبر امن و سلامتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صبح جلوہ فرما ہوئے، یعنی اس دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی اور شور اٹھا، لو امین آ گئے، ہمیں منظور ہے، نعرہ بلند ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کی بنا پر، اپنی صدا کی بنا پر اور اپنی عقل و فہم کی بنا پر آپ پہلے ہی بہت زیادہ کمال درجہ جو تھے عزت کا وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا وقار، اپنا مقام جو تھے وہ بنا چکے تھے، اس لیے تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اس پر خود حجر اسود کو رکھا اپنے ہاتھوں سے اور حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ چادر پکڑ کر اٹھائے۔ جب پتھر اپنے مقام کے قریب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک طرف قتل و غارت کا جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا اور دوسری طرف کعبہ کی تعمیر جو تھی وہ حضرت خلیل کے
ہاتھوں ہوئی تھی، یعنی حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اس کی تجدید بھی دعائے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پائی۔ دعائے تجدید یعنی خلیل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو آپ نے خانہ کعبہ میں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایسی اولاد کو پیدا فرمائے جو کہ جہان میں ان کے لیے عزت کا باعث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے جو تھا وہ مبعوث فرمایا۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے پیش آیا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانشمندانہ فیصلے پر بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے انتہائی اچھا اور فائدہ مند فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح تمام سرداروں نے چادر کو پکڑا، اس طرح ہر سردار کو یہ شرف بھی حاصل ہو گیا کہ انہوں نے حجر اسود کو نصب کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا، اور پھر حجر اسود کو یہ برکت بھی نصیب ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے اسے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، جو کہ آج تک وہیں پر نصب کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں، حالات زندگی کا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے بارے میں، آپ کی بعثت کے بارے میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر تک کون کون سے اہم واقعات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ، کہ آپ کو نبوت جو ہے وہ کس طرح سے عطا کی گئی اور کس طرح سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان اہل مکہ کے سامنے کیا۔ تو ابھی کا ہمارا ٹاپک جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، ہم نے کعبہ کی تعمیر نو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 برس کی عمر تک اس کو ڈیٹیل سے پڑھا اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو یہ ٹاپک جو ہے ابھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔